دیہاتوں میں چلے جاؤ. ابھی ہمارے یہاں ایک جماعت آئی تو اس جماعت میں ایک صاحب, جب اس LIU میں وہ جمع ہوتے ہیں, کاغذات جمع ہوتے ہیں, تو اس سے آدھار مانگا. اب آدھار کارڈ پہ اس کا نام بنٹو سنگھ, باپ کا نام للن سنگھ. مسلمان ہیں, مسلمان ہیں. ہم نے کہا بھائی یہ تو پریشانی ہے. کہتے ہیں ہمارے یہاں تو سب کا یہی حال ہے, پورے گاؤں کا یہی حال ہے. اور جی ہمیں تو نہ کلمہ آئے نہ نماز آئے, تو یہ بیچارے پکڑ کے لے آئے ہمیں, تو ہم آ گئے. ابھی میں راجستھان گیا پچھلے مہینے, 28 گاؤں کو جمع کیا تھا وہاں میں نے. اتنا برا حال کہ وہ رسول اللہ کو نہیں جانتے کہ وہ آخری نبی. وہ پتہ نہیں کس کس کو نبی مانے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں زندگی میں کیا کیا چل رہا ہے. ایک علاقے میں گیا میں تو گھروں میں پہنچا, مسلمان کے گھر میں, وہاں مورتی رکھی ہوئی. ہم دے لیں گے جواب, ہم رسول اللہ کو منہ دکھا دیں گے کہ میری امت میں یہ سب ہوتا رہا اور تم مزے سے نان گوشت کھاتے رہے, تم لاکھوں کروڑوں کی شادیاں کرتے رہے, تم واہی تباہی میں لگے رہے, تم 2 کے 4 اور 4 کے 8 بنانے کی فکر میں لگے رہے, اور میری امت جہنم کا ایندھن بنتی رہی, اور اس کی زندگی سے اسلام نکلتا رہا, اور یہ کلمے کو چھوڑ کر جیتی رہی, اور تم اپنی تفریح میں لگے رہے, تم اپنی چودراہٹ حاصل کرنے کے چکر میں لگے رہے, تم اپنی مسند کو بچانے کے چکر میں لگے رہے. ہم کیا جواب دیں گے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہم کو یاد ہی نہیں رہی کہ نبی کی زندگی کی اہم ترین سنت یہ تھی کہ ایک ایمان والے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. آپ بیٹھیں, جنازہ جا رہا ہے, یہ کس کا جنازہ ہے؟ یا رسول اللہ فلاں یہودی کا جنازہ ہے. ٹپ 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 آنسو بہنا شروع ہو گئے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے, اس پر رونا کیسا؟ فرمایا کہ ہائے میں کیا کروں کہ میں اس کو اب اللہ کا پیغام نہیں پہنچا سکا, اور یہ بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا, اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا. کل قیامت کے میدان میں کیا ہوگا؟ یہ ایک نبی کا رونا تھا, یہ ایک نبی کی تڑپ تھی. عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق ہے, دشمن ہے, ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے, تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگا رہتا تھا. ایک غزوے سے واپسی ہوئی تو مدینے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور یوں کہنے لگا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, کہ ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. محمد رسول اللہ کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں. وہ ابی ابن سلول ہر موقع پر رسول اللہ کو دھوکہ دیا, ہر موقع پر رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی, ہر موقع پر بیمار پڑ گیا. آخری وقت آ گیا, بیٹا سچا پکا مسلمان تھا, رسول اللہ کا غلام تھا. وہ دوڑا ہوا آیا رسول اللہ کی خدمت میں, یا رسول اللہ میں جانتا ہوں میرے ابا نے آپ کا دل بہت دکھایا ہے, میں جانتا ہوں میرے ابا نے ساری زندگی آپ کو ستایا ہے, لیکن یا رسول اللہ ہے تو میرا باپ, ہے تو میرا باپ, میری ایک خواہش ہے اگر آپ پوری کر دیں, زور نہیں, زبردستی نہیں, بس میری ایک خواہش ہے. کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ اپنا بچا ہوا پانی اس دے دیں, میں ابا کو وہ پانی پلا دوں, شاید موت سے پہلے آپ کے اس بچے پانی کی برکت سے اس کے دل کی دنیا بدل جائے اور وہ توبہ کر لے اور اس کی آخرت سنور جائے. اللہ کے رسول نے پانی منگوایا, آدھا پانی پیا اور آدھا پانی اسے دے دیا کہ لے جاؤ اور لے جا کر اپنے باپ کو پلا دو. وہ پانی لے کر کے گھر گیا اور گھر جا کر ابا کے پاس کھڑا ہوا, ابا تیرے تو بھاگ جاگ اٹھے,
تیرے تو بھاگ جاگ اٹھے. رسول اللہ نے اپنا پانی دے دیا, اس پانی کو پی لو, شاید اللہ تیرے دل کی دنیا بدل دے اور اللہ تجھے ہمیشہ کے عذاب سے بچا لے. وہ ظالم میں ایسی نفرت کرنے والا یوں کہنے لگا کہ بیٹا اگر تو اس گلاس میں پیشاب لے کر آتا تو میں پی لیتا, میں یہ پانی نہیں پیوں گا. اور یوں ہی مر گیا, یوں ہی مر گیا. بیٹا پھر دوڑ کر آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ ابا نے پانی تو نہیں پیا اور ابا ایسے ہی مر گئے. میری ایک خواہش ہے, زور نہیں زبردستی نہیں. یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیں, ہم اس میں اسے کفنا دیں, شاید آپ کے مبارک کرتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بچا لے. رسول اللہ نے فوراً کرتا اتار کر دے دیا کہ لو یہ کرتا لے جاؤ. وہ کرتا لے کر کے چلا, پھر پلٹ کر آیا, یا رسول اللہ ایک خواہش اور, زور نہیں زبردستی نہیں, اگر آپ پوری کر دیں تو آپ کا احسان ہے. کیا؟ دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے غسل دے دیں. فرمایا چلو میں آ رہا ہوں. اور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اس کو کفنایا, اپنا کرتا کفن میں پہنایا. اور پھر اس کے بعد جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو پھر کہا بیٹے نے یا رسول اللہ ایک خواہش اور ہے, زور نہیں زبردستی نہیں, پوری کر دیں تو آپ کا احسان ہے. دل یہ چاہتا ہے کہ نماز جنازہ آپ پڑھا دیں, شاید اللہ اس کی برکت سے معاف کر دے. فرمایا چلو آ رہا ہوں. اللہ کے رسول نکلے, راستے میں عمر مل گیا. رسول اللہ کہاں؟ کہ وہ ابی ابن سلول مر گیا ہے, نماز پڑھانے جا رہا ہوں. فرمایا نا یا رسول اللہ وہ دشمن ہے, وہ منافق ہے, کھلم کھلا اس کا نفاق ہے, آپ اس کی نماز نہیں پڑھائیں گے. فرمایا عمر میرے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا, تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ میرے اللہ نے منع نہیں کیا, تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ عمر خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول تشریف لے گئے, نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد پھر بیٹے نے کہا یا رسول اللہ اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار دیجیے. آپ نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا. پھر بیٹے نے کہا یا رسول اللہ ابا کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیجئے, شاید اس کی برکت سے اللہ اس کو بچا لے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ کھول کر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور پھر قبر سے باہر نکلے اور دفنایا گیا. اور لوٹ کر کے جب آپ آئے ہیں تو جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کبھی کسی منافق کی نماز نہیں پڑھائیں. اور پھر یہ فرمایا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. یا رسول اللہ آپ اس کے لیے استغفار کریں نہ کریں اور 70 مرتبہ بھی کریں, اللہ اسے معاف نہیں کرے. لیکن رسول اللہ کے اس عمل سے وہ تو گیا جہنم رسید ہوا, لیکن رسول اللہ کا یہ اخلاق کا مظاہرہ اتنا زبردست کام آیا کہ اس کے جنازے میں موجود 300 منافقین نے سچی پکی توبہ کر کے سچے پکے مسلمان بن گئے. ہم تو دنیا میں اس لیے بھیجے گئے تھے, ہم تو دنیا میں اس لیے بھیجے گئے تھے کہ ہم نفرت کرنے والوں کے دلوں میں محبت کے چراغ جلا دیں. ہم تو دنیا میں اس لیے بھیجے گئے تھے کہ جن کو اسلام کا پتہ نہیں, اسلام کو جانتے نہیں, اس کی تعلیمات جانتے نہیں, اس کا طرز زندگی جانتے نہیں, اس کے اخلاق جانتے نہیں, اس کا کردار جانتے نہیں, ہم ان کے سامنے اخلاق کا نمونہ پیش کریں. ہم ان کو یہ بتائیں اللہ نے یہ بتایا, ہم ان کو یہ بتائیں رسول اللہ یہ سکھا کر گئے تھے. اپنی عملی زندگی سے ان کو بتائیں کہ محمد رسول اللہ کیا لے کر آئے تھے, کیا سکھا کر گئے اور کیا دے کر کے گئے. لیکن میں نے تم نے کیا کیا؟ اپنی بد اخلاقی, اپنی بد معاملگی, اپنی بد زبانی, اپنی بد کرداری, ہاں ان ساری چیزوں سے لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت کے چراغ تو کیا جلتے. اللہ مجھے تمہیں معاف فرمائے, میں نے تم نے ان کی نفرتوں کو اور بڑھا دیا. کیا جواب دیں گے ہم رسول اللہ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم رسول اللہ کو کہ یہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, ان کی محبت یہ ہے, یہ سکھایا ان کو ہماری محبت نے. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, دیکھو اپنے محلے میں,
اپنی گلیوں میں، اپنے مکانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں زندگیاں کہاں جا رہی ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ نوجوان لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ گھر کی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ مرد کیا کر رہے ہیں؟ حرام حلال کا فرق اٹھ چکا ہے، جائز ناجائز کا فرق اٹھ چکا ہے، سود اور حلال کا فرق اٹھ چکا ہے، حقوق کی ادائیگی کی سوچ ختم ہو چکی ہے۔ دعوے دار ہیں کہ ہم محبت کرنے والے، کہاں سے آئے گی محبت؟ اور کیا کام دے گی یہ محبت جو محبت حرام سے نہ روک سکے، جو محبت جائز اور ناجائز کا فرق نہ سمجھا سکے، جو محبت ہمارے اخلاق کو درست نہ کر سکے، جو محبت ہمارے کردار کو نہ سدھار سکے؟ یہ محبت کس کام کی ہے؟ بھائی تھوڑا آگے بڑھاؤ، آگے تھوڑا آگے بڑھا تو پیچھے جگہ ہو جائے گی۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اندر آ جاؤ، اندر بھی بہت جگہ ہے، آپ لوگ تھوڑا دیکھ سکو۔ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے سکاؤ، آپ بھی آگے آ جاؤ اور آگے سکاؤ۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیں اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ آپ سوچو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری محنت کے بعد رات کو رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی، ارزن کا عزیز المرجل، جیسے ہانڈی کھول رہی ہو اور اس کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے، رسول اللہ کے سینے سے وہ آواز آیا کرتی تھی۔ ساری زندگی امت کا درد، ساری زندگی امت کی بے چینی، ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے میری امت۔ معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں میری امت، قیامت کو سنایا تو وہاں میری امت، کہ سب بھول جائیں گے، سب کے اپنے نعرے ہوں گے، ہر ایک یا رب نفسی 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 میں لگا ہوگا، یا اللہ مجھے بچا، میری جان بچا، مجھے بچا، میری جان بچا۔ آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، صالح ہو، ہود ہو، شعیب ہو علیہم الصلاۃ والسلام، سب کی ایک صدا، مجھے بچا، میری جان بچا، مجھے بچا، میری جان بچا۔ ایک ذات ہے جو کل قیامت کے میدان میں صدا لگائے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ اس نبی کا ماننے والا اور اس نبی کی محبت کا دم بھرنے والا، اس نے اپنے نبی کے مشن کی کتنی لاج رکھی؟ کل یہ کیسے کہے گا کہ میں آپ کا امتی ہوں؟ کس منہ سے کہے گا؟ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہمیں میراث میں یہ کرسی ملی، جیسے ہمیں میراث میں یہ منبر ملا، جیسے ہمیں میراث میں قیادت ملی، ایسے ہی ہمیں میراث میں طائف کے پتھر ملے ہیں، مکہ کی گلیوں کی خاک چھاننا ملا ہے، تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالنا ملا ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ملی ہے، راتوں کا رونا تڑپنا ملا ہے۔ یہ بھی میراث ہے رسول اللہ کی۔ کیا اس کا حق ہم نے ادا کیا؟ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے لے۔ ہم بہت مطمئن ہیں کہ جی الحمدللہ میں گناہ تو کوئی کرتا نہیں، لیکن پھر بھی یہ کیا کم بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ کی امت جہنم کی طرف چلی جا رہی ہے اور میرے دل و دماغ پر سوئی بھی نہیں رنگ رہی۔ کیا ہوگا اس امت کا؟ مر کر جائے گا، اس کا کیا بنے گا؟ خیال بھی نہیں آیا، تذکرے بھی نہیں ہوئے، مذاکرہ بھی نہیں کیا، گئے بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں، سمجھایا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، اور محبت کرنے والے ہیں۔
میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ایک فکر ہے، ایک مشن ہے، ایک دعوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی دے کر گئے ہیں، میری زندگی اس زندگی پر آ جائے. سارے صحابہ، سارے اولیاء اللہ، سارے بزرگان دین، ان سب کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو. ابھی قریب زمانے میں پرتاپ گڑھ کے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ. والد صاحب ہم لوگوں کو لے کر کے گئے ان کے پاس، تو جا رہے تھے، مولانا جا رہے تھے، تو پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کہ میں جمعے سے لے کر کے اور اتوار تک آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں ان گاؤں میں جاتا ہوں اور وہاں مسلمانوں سے ملتا ہوں، ان کے اسلام کا حال پوچھتا ہوں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت ٹھہرتے کہاں ہیں؟ کہ مسجد میں ٹھہر جاتا ہوں. حضرت کھاتے کہاں ہیں؟ تو اپنا تھیلا دکھایا، اس میں چنے تھے اور کشمش پڑی ہوئی تھی کہ یہ میرا 3 دن کا کھانا ہے، میں اسی کو کھاتا ہوں اور لوگوں کے پاس جا کر ان کے دین کی فکر کرتا ہوں. میں نے تم نے کیا کیا؟ میری تمہاری زندگی سے کتنوں کو دین ملا؟ یاد رکھو، رکشے والے سے اگر دین ملے گا تو دل میں قدر رکشے والے کی آئے گی. میری زندگی سے کسی کو دین ملا کہ نہیں ملا؟ ہتھورا میں حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس میں تھا. دوپہر کے وقت ایک گاؤں کا آدمی آیا اور آ کر کے اس نے زور سے پکارا، بابا بابا. جو خادم تھے انہوں نے کہا بابا بھی سو رہے ہیں. کہ نہیں، مجھے بابا سے کام ہے. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ملیں گے، شام کو آنا. تو وہ بڑا مایوس ہوا کہ بابا میں تو بڑی امیدیں لے کر کے آیا تھا اور تم نہیں ملے. یہ کہہ کر وہ واپس چل دیا. قاری صاحب کی آنکھ کھل گئی اور قاری صاحب کو پتا چلا کہ کوئی شخص آیا تھا. تو قاری صاحب کمرے سے ننگے پیر باہر بھاگے. کہنے بلاؤ بلاؤ بلاؤ، ارے میں نے ان کی ہگنی متنی میں شریک ہو کر ان کو اپنا بنایا ہے. اور تم نے اس کو بھگا دیا. وہ میرے پاس دنیا لینے نہیں آیا، وہ میرے پاس دین لینے آیا ہے. وہ خالی چلا گیا تو کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے تم نے کیا کیا؟ میں نے تم نے کیا کیا؟ کتنے میرے تمہارے پاس آئے اور آ کر چلے گئے، اور کتنوں سے روز ہم ملتے ہیں. کبھی یہ خیال آیا کہ میری ذات سے اس کو دین مل جائے اور میں اس کی آخرت کی فکر کروں. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بات یہ ہے کہ وہ جو محبت کا رشتہ ہے نا، وہ ابھی کمزور ہے. رسول اللہ سے محبت کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ کمزور ہے، اور اس کی کمزوری کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ رسول اللہ کا وہ امتی ہے جس کو جہنم سے بچانے کے لیے رسول اللہ راتوں کو تڑپے تھے، روئے تھے. کیونکہ محبوب کی ادا محبوب جب بنے گی جب محبت اپنے معراج کو پہنچے گی، جب محبت اپنے مقام پر پہنچے گی. ہم نے محبت حلوہ کھانے کا نام رکھ لیا، محبت ناروں کا نام رکھ لیا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، محبت تو محبوب کی اداؤں کو محبوب بنا دیتی، محبوب کی اداؤں کو محبوب بنا دیتی. لیکن میں نے تم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھے ہی نہیں کہ آپ کیسی محبت کر کے گئے اور آپ نے مجھ سے تم سے کس محبت کا مطالبہ کیا. جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کا نام لینا، محبوب کی باتیں کرنا، محبوب کے تذکرے کرنا، محبوب کے کام کو سوچنا، محبوب کے کام کو اپنا بنانا سب اچھا لگنے لگتا ہے، سب اچھا لگنے لگتا ہے. صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ صحابہ کو نبی کی ہر ادا محبوب تھی.
کئی بار میں آپ کو سنا چکا ہوں. ایک صحابی گھوڑے پر بیٹھے جا رہے ہیں اور بہت تیز گھوڑا دوڑ رہا ہے. اچانک لگام کھینچی اور گھوڑے کو روکا اور گھوڑے سے اترے اور سڑک کے کنارے بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر چل دیے. خادم نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا, آقا نے یہاں بیٹھ کر استنجا کیا تھا, مجھے استنجے کی حاجت نہیں, لیکن آقا کو یہاں بیٹھے دیکھا تھا, اس ادا کی نقل کیے بغیر آگے کیسے بڑھ جاتا. ہاں, محبت محبوب کی اداؤں کو محبوب بناتی. ایک ایک ادا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر 2 سالن جمع ہو گئے. زارو قطار رونے لگے, کہنے لگے میرے آقا نے کبھی اپنے دسترخوان پر 2 سالن نہیں جمع کیے, عمر کی کیا مجال کہ اس کے دسترخوان پر 2 سالن جمع ہو. میں نے تم نے کیا کیا؟ آج میرے تمہارے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے, مقابلہ ہوتا ہے, 60 ڈشیں, 32 ڈشیں, 50 ڈشیں, 40 ڈشیں. کیا بات ہے کہ جو فلاں سیٹ صاحب کے بیٹے کی شادی ہے. جس شادی کو آسان بنایا گیا تھا, 6 مہینے کے عرصے میں ملک میں مسلمانوں نے 2.25 لاکھ کروڑ روپیہ شادیوں پر خرچ کیا ہے. یہ اس قوم کا حال ہے جو رونا روتی ہے ہمارے پاس کالج نہیں, ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں, ہمارے پاس اچھے اسکول نہیں, لا کالج نہیں, انجینئرنگ کالج نہیں, پولی ٹیکنک کالج نہیں. یہ اس قوم کا حال ہے, 2.25 لاکھ کروڑ روپیہ شادیوں میں بہا رہا ہے اور اسے احساس نہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. کون سی محبت ہے یہ؟ ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہیں, سوچ رہے ہوں آپ کی پتہ نہیں آج کیا کھا کے آ گئے ہیں مولوی صاحب, لیکن یہ وہ تلخ حقیقت ہے, وہ تلخ حقیقت ہے جس سے پوری دنیا میں اس وقت امت گزر رہی. ایک طرف بچے بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے پاس آنے والے کھانے کے ایک ایک لقمے کو چھینا جا رہا ہے, ان کو بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے, ان کی عورتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, ان کے جوانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور بغل کی دیوار سے لگ کر ایک ملک میں بیٹھ کر کے ایک عالم اور ایک بڑے دیندار اور بڑا منصب والا وہ اپنی بیٹی کی شادی میں کروڑوں کے کھانے کھلاتا ہے. کیا جواب دیں گے ہم رسول اللہ کو؟ کون سی محبت ہے یہ؟ میرے بھائیو, دوستو, عزیزو, بزرگو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقصد زندگی سمجھا کر گئے, اپنا مقصد زندگی بتا کر گئے, اور جو زندگی آپ گزار کر کے گئے ہیں وہ اصل نمونہ ہے میرے تمہارے لیے. اور یہ ذمہ داری صرف مولانا صاحب کی نہیں ہے, امام صاحب کی نہیں ہے, قاضی صاحب کی نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والے کے ذمہ ہے کہ وہ اس فکر کے ساتھ جیے جو فکر محمد الرسول اللہ دے کر گئے, اس مقصد کے ساتھ زندگی گزارے جو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے. تجارت کرنا برا نہیں, شادی بیاہ کرنا برا نہیں, بیوی بچوں کے ساتھ رہنا برا نہیں, یاری دوستی کرنا برا نہیں, سب کرو, لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, جی کس لیے رہے ہو, تمہارے دل و دماغ پر کیا طاری ہے. رات کو بستر پر جب لیٹتے ہو سوچ کیا بنتی ہے, دکان کا کیا ہوگا, کاروبار کا کیا ہوگا, نوکری کا کیا ہوگا, بیٹی کے رشتے کا کیا ہوگا, بیٹے کی شادی کا کیا ہوگا. یہ سوچیں ہیں یا یہ سوچ ہے کہ ہائے محمد الرسول اللہ کی امت کا کیا ہوگا, ہائے اس دین کا کیا ہوگا, میری اس بستی کا کیا ہوگا.